چند ہفتوں سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں باتیں ہو رہی ہیں تزکیہ نفس کے بارے میں. پہلے ہماری ایک سیریز چلی تھی کہ کیا چیزیں ہیں جو نہ کرنے کی ہیں کہ جن سے اجتناب کرنے سے دل کی صفائی میں مدد ملتی ہے، اور اس کے بعد حضرت نے باتیں شروع کی تھی کہ جن کے کرنے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور دل کی صفائی ملتی ہے. تو آج انشاءاللہ اس کا سبق نمبر 3 ہے کہ کرنے والی باتیں کہ جن کے کرنے سے دل کی صفائی ہوگی اور تزکیہ نفس حاصل ہوگا. حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو آج ہمارا سبق تیسرا ہے جی. تزکیہ نفس کے بارے میں. جی. اور تو کہنے کی اب ضرورت نہیں ہے کہ کتنا ضروری ہے جی جی کہ دل کی صفائی، کیونکہ دل صاف ہے، دل کا معاملہ اگر ٹھیک ہے تو باقی معاملات بھی ٹھیک ہیں. تو اس سلسلے میں کیا فرمائیں گے آج؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد، اخلاق حسنہ کے حوالے سے آج تیسرا خلق حسن ہے، کیونکہ تزکیہ نفس کے حوالے سے اخلاق حسنہ کہ وہ صفات اچھی جو ہمیں پیدا کرنی ہے. تو پہلا جو خلق حسن تھا توبہ تھا، دوسرا خلق حسن جو خوف الہی تھا. آج تیسرا خلق حسن زہد ہے. زہد کا معنی ہے ترک کرنا. زہد کا اصطلاحی معنی ہے کہ اسباب دنیا کو ترک کر کے آخرت کی طرف راغب رہنا، اس کو زہد کہتے ہیں. کبھی یہ بے رغبتی جو ہے وہ حصی معنی میں ہوتی ہے کہ انسان حصی طور پر اسباب دنیا سے دور رہتا ہے اور کنارہ کش رہتا ہے، بہت بقدر ضرورت اپنے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور رہنے سہنے کا سامان کرتا ہے. ایک تو یہ ہے. کبھی یہ مانوی طور پر زہد ہوتا ہے، انسان قلبی طور پر ان اسباب سے کٹا رہتا ہے. بظاہر تو ان اسباب کو اختیار کرتا ہے، ماکولات و مشروبات کے دسترخوان بھی ہوں گے، ملبوسات بھی ہوں گے، رہنے سہنے کے محلات اور مکان بھی ہوں گے، لیکن دل ان سے خالی رہتا ہے، ان کی چاہت اور محبت اور رغبت سے. دل اللہ تبارک و تعالی کی طرف راغب رہتا ہے. یہ زہد کا ایک یہ مقام ہے کہ انسان مانوی طور پر. چنانچہ لکھا ہے کہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت اونچے بزرگ گزرے ہیں. ان کے بارے میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی ٹھاٹھ اور شان والی زندگی عطا کر رکھی تھی، اور ان کی ولایت و معرفت کا یہ عالم تھا کہ لکھا کہ اگر یہ اپنے زمانے میں کھلم کھلا لوگوں کو مرید کرنے لگتے تو اس وقت کسی شیخ کو مرید نہ ملتے. اتنا اونچا مقام تھا. لیکن ان کی آداب و شرائط تھی مرید کرنے کے حوالے سے، ہر ایک کوئی اپنے سلسلے میں داخل کرتے نہیں تھے. تو ان کا ذکر شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے سنا کہ یہ بہت اونچے مقام کے ایک بزرگ ہیں، لہذا ارادہ کیا کہ میں بیعت ان سے ہونے کے لیے جاتا ہوں. تو جب یہ ان کے وہاں پہنچے ہیں تو حضرت جو اپنی حویلی سے گھوڑوں کے ساتھ کر رہے تھے شکار کے لیے. خدام ساتھ ہیں، ایک لاؤ لشکر ہے، تو شاہی گھوڑے ہیں. تو انہوں نے جب یہ نظارہ شیخ سعدی نے دیکھا تو سوچا کہ یار مرد حق یہ نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے. اتنی بڑی حویلی ہے اور حشم و خدم ہے، اور یہ عجیب معاملہ ہے. تو دل میں ارادہ کیا کہ ویسی شہرت ہو گئی ہے لیکن یہ ظاہر فی دنیا نہیں ہے، لہذا میں ان سے بیعت نہیں ہوتا. تو قریبی مسجد میں جا کر سو گئے. تو حضرت چلے گئے. تو جب سوئے تو خواب دیکھتے ہیں. خواب میں دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے اور کچھ قرض خواہ کہ جنہوں نے شیخ سعدی سے قرضہ لینا تھا اس کے گلے میں رومال ڈال کے گھسیٹ رہے ہیں اور کہہ رہے کہ چلو اللہ کے دربار میں آج قرضے کا حساب ہوگا. تو شیخ سعدی فریاد کر رہے کہ مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو. کہا کہ نہیں، تو قرضہ کھائے بیٹھا ہمارا اور اب تک قرضہ دیا نہیں، آج تو دربار الہی قائم ہے، آج ہمارا حساب ہوگا. اتنے میں عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی سواری پاس سے گزرتی ہے اسی لاؤ لشکر کے ساتھ. تو حضرت سواری روکی، پوچھا کہ بھی کیا بات ہے؟ کہا جی ہمارا قرضہ نہیں دیتا، قرضہ کھائے بیٹھا، ہم اس کو اللہ کے دربار میں لے کے جا رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ تمہیں آدمی چاہیے قرضہ چاہیے؟ انہوں نے کہا جی آدمی ہم نے کیا کرنا، یہ پہلے کنگال ہے، ہمیں تو قرضہ چاہیے. تو حضرت اپنے خادم کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا کہ ان سب کا قرضہ ادا کرو. چنانچہ اس نے سب کا قرضہ جو ہے پوچھا کس کا کتنا، تو سب کا قرضہ ادا کر دیا. اور اس کے بعد شیخ سعدی کی آنکھ کھل گئی. تو بڑے حیران ہوئے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی مرد حق ہے، اس کا دل لگتا ہے کہ ان چیزوں کی محبت سے خالی ہے. تو شام کو ارادہ کیا کہ جب شام کو لوٹیں گے تو میں بیعت ہو جاؤں گا. تو حضرت جب شام کو واپس آئے ہیں تو یہ جا کے قدموں میں گر گئے. تو حضرت نے کندھے سے اٹھایا اور کہا کہ صبح مجھے دیکھ کر جو تیرے دل میں خیال آیا تھا وہ بتا. یہ حیران ہوئے، کہا جی مجھے معاف کر دے، میں دیہاتی آدمی ہوں. تو میں نے تو سوچا تھا چک دیہات میں جو فقیری کی طرح رہتے بس وہی ولی ہیں، تو آپ تو یہاں شہروں کے اندر جو ہے حویلی میں شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، تو اس لیے میرے دل میں آیا تھا. کہا نہیں، جو دل میں آیا تھا وہ سنا. وہ فارسی کا شعر ہے تو وہ مجھے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس کا ترجمہ یہ کہ شیخ سعدی نے کہا کہ مرد حق یہ نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے. مرد حق یہ نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے. تو
تو حضرت فرمایا تم نے صحیح کہا. حضرت اس کے بعد دوسرے بیسرے میں یہ بات کہی لیکن اس دوست کی خاطر دوست رکھے, اس دوست کی خاطر دوست رکھے, اور کہا کہ یہ دنیا جو میں نے دوست رکھی ہے اس دوست کی خاطر رکھی ہے تاکہ غریبوں کی فریاد رسی کر سکوں. تو یہ وہ زہد ہے جو قلب ان چیزوں سے خالی ہے لیکن بظاہر سارے اسباب موجود ہیں. اس لیے قرآن کریم کے اندر بھی زہد کی ترغیب ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ کن فی دنیا کا انک غریب, کہ دنیا کے اندر اس طرح رہو کہ جیسا کہ مسافر رہتا ہے, او عابر سبیل, یا ایسے رہو جیسے راہ گزر رہتا ہے, مطلب بقدر کفایت اور ضرورت انسان اسباب کو اختیار کرے. تو اس لیے جو امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یا تو زہد یہ ہو کہ حصی طور پر ان اسباب سے دور رہے, بس بقدر ضرورت اختیار کرے, یا یہ کہ قلبی طور پر جو ان چیزوں کی محبت سے دل خالی ہو اور اللہ کی محبت سے دل روشن روتا رہے. جیسے آپ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں کسی کے, اس کو گھر نہیں بنا لیتے, منزل اور ہوتی ہے, منزل اور طرف ذہن ہے. بالکل. تو اس لیے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے قصہ یاد آیا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بلخ کے ایک نوجوان نے لاجواب کر دیا. اس نے مجھے پوچھا کہ چچا جان زہد کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ زہد اسے کہتے ہیں کہ اگر مل جائے تو شکر کرے, نہ ملے تو صبر کرے. یہ زہد کی تعریف کی بایزید بستامی نے. تو اس بلخ کے نوجوان نے کہا کہ چچا جان یہ شان تو بلخ کے کتوں کو بھی حاصل ہے کہ ان کو مل جائے تو شکر کرتے, نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. یہ کیا زہد ہوا؟ اور عجیب بات کہی کہ ہمارے بلخ میں زہد اسے کہتے ہیں کہ نہ ملے تو صبر کرے, مل جائے تو اوروں کو دے دے. یہ زہد ہے کہ نہ ملے تو صبر کرے, مل جائے تو اوروں کو دے دے. یہ زہد ہے. تو اس لیے ناظرین سے درخواست یہ کہ آج چونکہ یہ میٹرسٹک معاشرہ ہے, مادیت کا زمانہ ہے, اس میں اسباب حصی طور پہ تو ان سے منقطع ہونا ممکن نہیں. آج تو مادیت کا دور ہے, لیکن دل کو ان چیزوں کی محبت سے خالی رکھے, ان کی چاہت سے خالی رکھے تو انشاءاللہ اس سے منزل آسان ہو جائے. یہ تو بڑا اچھا ہے جی. آج ایک نئی بات کا پتہ چلا, کیونکہ زہد کا جو عام تصور ہمارے ذہن میں تھا وہ تھا عبادت کہ بہت, لیکن آپ نے جو فرمایا کہ یہ اصل ہے. اور یہ ایسے کبھی یہ بھی کہتے ہیں نا کہ کشتی جیسی مثال, کہ جیسے کشتی پانی کے اوپر بالکل تیرتی ہے, یعنی کشتی کا مقصد بغیر پانی کے کوئی نہیں, وہ بالکل ایک لکڑی یا لوہے کی ایک چیز ہے, لیکن جب وہ پانی کے اوپر آتی ہے تو اپنا مقصد پورا کرتی ہے. لیکن اگر وہی پانی اندر آ جائے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے. تو دنیا میں رہنا ہے, دنیا کی چیزیں ساری استعمال کرنی, لیکن اس کو اپنے دل میں نہیں آنے دینا. ماشاءاللہ جی, بڑا